اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروگرام کھلی آنکھ میں سردار شوکت ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل اور مڈل ایسٹ، پاکستان، افغانستان، ہر طرف جنگ ہی جنگ کیا۔ ان تمام معاملات میں دو ملک ایسے ہیں جو اس وقت ایک بڑی قوت تو رکھتے ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ خاص کر جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو دو ملکوں کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے، اور وہ دو ملک ہیں چین اور روس۔ کیا چین اور روس ایران کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ آج ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا میں جواب دینے کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ روس اور چائنا ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ایک طرف امریکہ اور پوری یورپین ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بڑی طاقتیں چین اور روس ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر چین اور روس دونوں امریکہ کی مخالف سمجھتے ہیں اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں تو پھر یہ دونوں ممالک آخر کھل کر ایران کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست اور دشمن کوئی نہیں ہوتا، ہر طرف صرف مفادات ہوتے ہیں۔ جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ چین ایران سے بہت بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے۔ تقریباً 80% جو تیل ہے وہ چائنا ایران سے خریدتا ہے، اور ایران کی جتنی بھی بڑی معیشت ہے اور اس کو جتنا ہی بڑا سہارا ابھی تک ملا ہے وہ چائنا ہی کی وجہ سے ملا ہے کہ چائنا 80% جو تیل جو خریدتا ہے وہ ایران سے خریدتا ہے۔ Tensions have Reporting live from escalated the news room, dramatically we are as seeing missiles strike unprecedented major footage of the urban missile centers strikes across over the the region right now. causing widespread destruction and a کیوں؟ چین کی خلیجی عرب ممالک کے ساتھ بھی بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اسے عالمی منڈیوں تک رسائی چاہیے، اور وہ براہ راست امریکہ سے فوجی ٹکر نہیں کرنا چاہتا۔ چین کی ترجیح ہے کاروبار پہلے، تنازع بعد میں، یہ چائنا کا جو ہے ماٹو ہے۔ دوسری وجہ روس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ روس ایران کے تعلقات اچھے ہیں، خاص طور پر شام میں دونوں ایک ساتھ رہے، لیکن روس کھل کر ایران کے لیے امریکہ سے لڑنے کیوں نہیں آتا؟ نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ روس خود پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے اور یوکرین کی جنگ ختم ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی فوجی اور معاشی بہت بڑا ہوا ہے، روس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روس کو مجبور کر رہے جنگ کا رزق دیتا ہے مگر کھل کر جنگ نہیں چاہتا۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے گیم یہ ہے کہ چین اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر تباہ نہ ہو، نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، عالمی اگر تیل سپلائی بند چین کی 80% تیل جو جاتا ہے وہ ایران سے جاتا ہے، اور چین نہیں چاہتا تیل کے لیے چین اور روس جو ہے ان کا خلاصہ کیا ہے، ایران سے کچھ معاشی اور محدود فوجی تعاون بھی ہوتا ہے، مگر امریکہ کے خلاف کھل کر جنگ نہیں لڑتا۔ چیز ہوتی ہے قومی مفاد، نہ کہ جذباتی دوستی۔ اب یہ جو چیز ہے قومی مفادات نہیں ہوتا ہے، پاکستان کی چیز ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کھل کر ایران کی حمایت کیوں نہیں کرتا، اور اسرائیل کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن بن کر
فرنٹ لائن کیوں نہیں بنتا؟ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بڑی طاقتیں رشیا اور روس جیسی بڑی طاقتیں وہ کھل کر ایران کی سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے قومی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اپنے قومی مفادات، اس کے بعد دوستیاں، تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام وہ ممالک جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی ہیں، لیکن وہ کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے سامنے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کے اپنی قومی مفادات ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنی قومی مفاد کو آگے ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ملک، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، سب سے پہلے اپنی قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ آج اگر پاکستان افغانستان کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو پاکستان سب سے پہلے اپنے قومی مفادات دیکھ رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، طالبان کو روکنے کے لیے، طالبان کے اندر، افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کو ضرب لگانے کے لیے، وہاں سے دہشت گردی کے کیمپ کو ختم کرنے کے لیے آج پاکستان افغانستان پر جنگ کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی قومی مفادات ہی ٹکرا رہے ہیں کہ پاکستان کا اپنا قومی مفادات ہے، ایران کا اپنے قومی مفادات ہے، سعودی عرب کا اپنا ہے، اسی طرح یو اے ای کا اپنا ہے۔ تو ان تمام تناظر کے اندر بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایران کا کھل کر چائنا ساتھ دے گا، ایران کا کھل کر جو ہے نا رشیا ساتھ دے گا، آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ تمام ممالک پیچھے ہٹ گئے ہیں جو ایران کے لیے بہت بلند آواز کر رہے تھے، ایران کے لیے مکمل حمایت کر رہے تھے، اور یہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ جو ہے نا یہ 3 بلاک بن گئے ہیں، ایران، رشیا اور چائنا، اور امریکہ یہاں پہ نہیں آ سکتا، امریکہ یہاں پہ آ کر چیلنج نہیں کر سکتا ایران کو۔ لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب چائنا آیا ہے اور چائنا نے آ کر ایران پر حملہ کیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ممالک بیانات کی حد تک تو اس ایران کے ساتھ رہا، لیکن عملی میدان میں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگے بھی جب کبھی مفادات کی جنگ ہوگی، جب بھی کبھی کسی ملک کی اپنی جنگ ہو گئی تو سب سے پہلے لوگ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، نہ کہ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آج میرا یہ پروگرام ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پورا مڈل ایسٹ اس وقت جو ہے نا ایک جنگ میں مبتلا ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں تو یو اے ای کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، عمان کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، لیکن آج الحمدللہ آپ پاکستان کے اندر محفوظ ہیں، اور اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی ملٹری اتنی سٹرانگ ہے کہ الحمدللہ آپ جو ہے نا پاکستان کے اندر اپنے آپ کو محفوظ پا رہے ہیں۔ اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلڈنگیں بنانے سے یا کہ انفراسٹرکچر بہت اچھا بنانے سے ملک محفوظ نہیں رہتے۔ ملک اس وقت محفوظ رہتے ہیں جب آپ کی فوج مضبوط ہوگی، آپ کے پاس جدید اسلحہ ہوگا، اور آپ کے پاس بہترین ایئر فورس ہوگی، آپ کے پاس بہترین بحری فوج ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔